السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پچھلے درس میں نے نوری اوراد و وظائف صفحہ نمبر 233 سے دعا قبول نہ ہونے کے اسباب آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ اسی کتاب سے آج نوری اوراد و وظائف صفحہ نمبر 236 باب دعائیں، اس میں سے دعا مانگنے کا طریقہ آج آپ کے سامنے پیش کر کے ثواب حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے دل کے نیا خانے میں اس کو جگہ دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار، بے شک اللہ تعالیٰ کسی غافل کی دعا قبول نہیں کرتا، اس لیے دعا یقین کامل اور قطعیت کے ساتھ مانگی جائے۔ بس دل میں یقین ہو کہ اللہ رب العالمین ہے، وہ دعا کو سنتا ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ وہ صرف اس کی دعا نہیں سنتا جو اس سے غافل اور بے پرواہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو اس طرح نہ کہے کہ اے اللہ، تو اگر چاہے تو مجھے بخش دے، تو چاہے تو مجھ پر اپنی رحمت فرما، اور تو چاہے تو مجھے روزی عطا فرما، بلکہ اپنی جانب سے پوری عزم و قطعیت سے اللہ سے دعا مانگے اور یقین کر لے کہ بے شک وہی جو چاہے گا کرے گا، کوئی بھی ایسا نہیں جو اس پر زور ڈال کر اس سے اپنا کام کروا سکے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بڑی پیاری بات ہے کہ کچھ لوگ اس طریقے سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو چاہے تو مجھے بخش دے، تو چاہے تو مجھے معاف فرما دے، تو چاہے تو مجھ پر رحمت نازل فرما۔ اس طریقے کی بہت سارے لوگ دعا کرتے ہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ قادر مطلق ہے، وہ کن کہہ کے پوری دنیا کو بنا سکتا ہے۔ میرے رب کی طاقت کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، لہٰذا ہمیں یہ کہنا ہے کہ اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ تو ہماری بخشش فرما دے، اے اللہ تو ہم پر رحمتیں نازل فرما۔ ایسے دعا کرنی چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب سے قریب تر ہوتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ سجدے کی حالت میں اس سے دعا مانگی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب سے بہت قریب ہوتا ہے، پس تم اس حالت میں خوب دعا مانگا کرو۔ سجدے کو آپ ہلکا نہ لیں، بلکہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکاتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سر کو وہ جھکاتا ہے، تو اللہ جل شانہ بندے کے بہت قریب ہو جاتا ہے، بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اور سجدے کے عالم میں بندہ جو دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ اس لیے جب بھی دعا مانگا کرے تو سجدہ کیا کریں۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ سنا ہے، اور بالخصوص امیر سنی دعوت اسلامی سے ہم نے یہ سنا ہے کہ جب بھی کوئی کام ہمارا اچھا ہو جائے، ہمارا کام مکمل ہو جائے، یا جو ہم نے دعا مانگی وہ پوری ہو جائے، تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں شکر کا سجدہ کرے۔ جب بندہ شکر کا سجدہ کرتا ہے تو اللہ کو بہت پسند آتا ہے، اور سجدے کے عالم میں بندے کو دعا کرنی چاہیے۔ ایک اور روایت سماعت فرمائیں۔ روایت میں ہے کہ جب نیند کا غلبہ ہو تو ذکر کرو اور نماز ملتوی کر دو،
کہیں ایسا نہ ہو کہ نیند کے عالم میں بد دعا نکل جائے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ دعا کرنے سے قبل وضو کر لیا جائے، پھر قبلہ رخ ہو کر دو زانو بیٹھیں۔ دعا شروع کرنے سے قبل اللہ کی جانب لو لگائی جائے، دل کو حتی الامکان دنیاوی خیالات سے پاک کر لیا جائے اور اعضاء کو عاجزی کے انداز میں رکھا جائے۔ انفرادی دعا کے بارے میں کہا گیا کہ یہ آہستہ ہو۔ یہاں پر بات سمجھنے کی چیز ہے، سب سے پہلے دعا سے پہلے فرمایا گیا کہ وضو کیا جائے، وضو کے بعد فرمایا گیا کہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں، دو زانو بیٹھیں، دعا شروع کرنے سے قبل اللہ کی جانب لو لگائیں، فوراً دعا نہ کریں بلکہ اس کی جانب لو لگائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب لو لگائیں، دل میں سارے خیالات کو نکال دیں، دل کے سارے خیالات کو نکال دیں، دماغ میں سارے خیالات آتے ہیں اس کو نکال دیں، اپنے دل کو پاک کر لیا جائے اور جسم کے اعضاء کو ایسے بنائیں جیسے ایک عاجزی۔ آپ نے کسی غریب کو، فقیر کو دیکھا ہوگا کہ جب وہ مانگتا ہے تو زبان سے بھی کہتا ہے اور اس کی حرکتیں بھی ویسی ہوتی ہے کہ اس کی حرکتیں دیکھ کر لوگوں کو پیار آتا ہے اور پھر وہ اپنی جیب سے نکال کر دے دیتے ہیں۔ تو اپنے اعضاء کو بھی بالکل عاجزی کے ساتھ بنانے کی کوشش کریں، اور پھر یہ نہیں ہے کہ دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھائے تو بہت جلدی دعا کر لیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ دعا آہستہ آہستہ کرنا چاہیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، آہستہ دعا کرنا اعلانیہ دعا کرنے سے 70 درجے افضل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے ہاتھ اٹھا کر ایسے دعا مانگا کرو کہ ہتھیلیوں کا رخ سامنے ہو، اور ہاتھ الٹے کر کے نہ مانگا کرو، اور جب دعا کر چکو تو دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لو۔ بہت ساروں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ کی جو اسٹائل ہوتی ہے وہ الگ الگ قسم کی ہوتی ہے، یا تو پھر وہ ایسے دعا مانگتے ہیں، یا تو پھر وہ ایسے دعا مانگتے ہیں، یا تو پھر آسمان کی طرف ہتھیلی ہو، اس طریقے سے دعا مانگنی چاہیے، اس طریقے سے ہتھیلی آسمان کی طرف ہو، اس طریقے سے دعا مانگنی چاہیے، اور دعا ختم ہونے کے بعد اپنے چہرے پر دونوں ہاتھوں کو پھیر لیں اچھے سے۔ دعا مانگتے وقت ہمیشہ گزشتہ گناہوں سے مغفرت اور موجودہ کرنٹ میں اور آئندہ زمانے کے گناہوں سے تحفظ کے سوا اور کچھ نہ مانگا جائے۔ بہت سارے لوگ دعا کرتے وقت میں بہت ساری چیزیں مانگتے ہیں۔ میں یہاں کہتا ہوں کہ اگر وہ پچھلے گناہ کے معاف کرنے کے لیے دعا کرے، جو گناہ کر رہے ہیں اس کی معافی کے لیے دعا کریں، آئندہ ہونے والے گناہوں سے بچنے کے لیے دعا کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے وہ بھی عطا فرمائے گا جو وہ مانگنے والا تھا۔ گاڑی، دولت، بنگلہ، یہ ساری چیزیں ایک طرف، لیکن سب سے پہلے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تعالیٰ سے اچھی اطاعت و عبادت، شریعت کے احکام پر عمل در آمد، نافرمانیوں سے بچاؤ، اللہ کی رضا پر راضی رہنا، سختیوں پر صبر، نعمتوں کی زیادتی اور ان کا شکر، اور ایمان کے ساتھ مرنے کی دعا کی جائے۔ سب سے بڑی دولت ایمان پر خاتمہ ہے۔ ایمان پر خاتمے کے لیے ضرور دعا کرے، اور خاتمہ کہاں ہو ایمان پر؟ مدینۃ المنورہ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آقا نے فرمایا، ہو سکے تو مدینے میں مرنے کی دعا کرو، تو مدینے میں مرنے کی دعا کریں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، فرمایا گیا کہ یہ دعا کی جائے کہ آخرت میں انبیاء، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ملے۔ اکثر لوگ
آخرت کے لیے کچھ دعا نہیں مانگتے. انہیں چاہیے کہ وہ دعا کرے کہ اللہ آخرت میں ہمارا ساتھ جو ہو وہ انبیاء کا ساتھ ہو، انبیاء کے ساتھ ہو، ہم صدیقین کے ساتھ ہو، شہداء کے ساتھ ہو، صالحین کے ساتھ ہو، اولیاء اللہ کے ساتھ ہو، بزرگان دین کے ساتھ ہو. اپنے رب کے حضور جب بھی دعا مانگے تو خوب رغبت سے دعا مانگے. اللہ سے جب بھی دعا مانگے تو خوب رغبت سے دعا مانگے. دعا مانگتے وقت کوئی چیز ایسی نہ مانگے جس میں گناہ ہو. اپنے گناہوں کی بخشش مانگے. دعا کے بعد اس کی قبولیت پر پورا یقین رکھیں. یہ دعا مانگنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا. بہت سارے حضرات دعا مانگنے میں بہت ہچکچاتے ہیں اور دعا کرنے میں بہت ہچکچاتے ہیں. اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ نماز کے بعد جب دعا ہوتی ہے تو ان کے ہاتھ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، وہ سست ہو جاتے ہیں. ایسے دعا نہیں مانگنا چاہیے. وہ بات اور ہے کہ اللہ کریم ہے، اللہ کس کی ادا پسند کر لے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم جب دعا مانگیں تو بالکل عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، ذہن کو حاضر رکھتے ہوئے، دل کو حاضر رکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور یقین رکھیں کہ میرا رب ہماری دل کی آواز کو بھی سنتا ہے، ہمارے شہرک سے زیادہ قریب ہے، وہ ہمارے حال کو جانتا ہے. بس وہ ہمارے لب سے سننا چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے تو صحیح، مجھ سے دعا تو کرے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عاجزی سے دعا کریں. دعا میں کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے. آہستہ آہستہ اچھے الفاظ کے ساتھ، اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں کے ساتھ دعا مانگنے کی کوشش کریں. مہربانی کی بات آئیں تو رحمان کہیں، رحم کی بات آئیں تو اللہ کو رحیم کہیں، بخشش کی بات آئیں تو اللہ کو غفور الرحیم کہیں، عیب کو چھپانے کی بات آئے تو اللہ کو ستار العیوب کہیں. اس طریقے سے دعا مانگے. دعا مانگنے سے پہلے اچھا وضو کریں، دو زانو بیٹھ کر دعا مانگے، ہاتھوں کو آسمان کی طرف رکھیں. اس طریقے سے دعا کریں. میں نے بیان میں یہ سنا تھا کہ شیطان مردود جب اسے لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جا رہا تھا اور اسے زمین پر پھینکا جا رہا تھا تو وہ پلٹ کر رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کی طرف دیکھ رہا تھا. تو رب تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ اے مردود اب کیا چاہتا ہے؟ کہا مولا میں تو تیرے عالم میں رہوں گا، تو نے مجھے بنایا ہے. اے پروردگار میں تیرے بندوں کو صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا، صراط مستقیم سے انہیں ہٹاؤں گا. اللہ نے فرمایا جا، میں نے تجھے چاروں سمتیں دی، سامنے کی سمت، پیچھے کی سمت، دائیں بائیں کی سمت، تمام سمتیں تجھے دی. چاروں طرف سے میرے بندوں کو بھٹکانا، چاروں طرف سے میرے بندوں کو گھیر کر انہیں صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش تو کر سکتا ہے. لیکن سن، اگر وہی بندہ میرا گناہ کرنے کے بعد شرمندگی کے ساتھ، جب اسے گناہ پر شرمندگی ہو اور وہ سر جھکا کر مجھ سے دعا کرے گا، سجدے کے حالت میں مجھ سے دعا کرے گا، تو زمین سے میں اس کی دعا کو قبول فرماؤں گا. ہاتھ اٹھا کر دعا کرے گا تو آسمان سے میں اس کی دعا کو قبول فرماؤں گا. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دعا کرنے میں بالکل بھی شرم محسوس نہ کریں. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کے سامنے پیش کروں گا دعا کی قبولیت کے مخصوص اوقات. کون سا وقت ہے جب دعا قبول ہوتی ہے؟ آنے والے درس کے لیے انتظار کیجیے اور لوگوں کو اس درس میں شامل کرنے کی کوشش کریں. دعا کی قبولیت کے مخصوص اوقات کیا ہیں؟ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ میں آئندہ درس میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ درس مختصر اس لیے میں دے رہا ہوں تاکہ آپ کو سننے میں کوئی تکلیف نہ ہو اور بآسانی آپ سنیں. آپ کا ٹائم بھی زیادہ نہ جائے، بلکہ آپ تھوڑے سے وقت میں اس درس کو سماعت فرما کے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں. اگر آپ نے اس درس کو سن لیا ہے
تو اس درس کو آپ شیئر کریں اور کمنٹس ضرور کریں۔ ایک چیز اور بتا دوں کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے تو آپ اس تکلیف کو بھی کمنٹس میں ٹائپ کر سکتے ہیں، جیسے کہ پچھلے درس میں ہمارے ایک ساتھی نے کمنٹس کیا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے گھر میں لڑکا ہو، تو میں نے انہیں کمنٹس کے ذریعے جواب دیا تھا کہ وہ روزانہ اپنی زوجہ اہلیہ کے پیٹ پر روزانہ رات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ لکھ لیا کریں۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ اسے نیک صالح اولاد یعنی لڑکا فرزند ہی ہوگا انشاءاللہ۔ تو اگر ایسے بھی کچھ سوال ہوں تو آپ کمنٹس میں سوال کر سکتے ہیں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹس بھی کریں، عام بھی کریں، لوگوں میں بتائیں، ثواب کی نیت سے، آپ کے مرحومین کے ثواب کی نیت سے اس کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔